ان البیت مثابۃ للناس وامنا، اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔ یہ اعزاز ہے حضرت ابراہیم کا، جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں وہاں پیشانی رگڑو، چونکہ میں انہیں پیشوا بنا دیا ہے۔ اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو۔ تو مسجدوں کی صفائی کتنا بابرکت کام ہے۔ یہ ہم نے آج کل خادم رکھ لے ہوئے ہیں جو مسجدوں کو صاف کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اور ان کی تنخواہ اگر ہم دیتے ہیں تو ہمارا حصہ تو ہو جاتا ہے، لیکن ضرور کبھی ایسا کیا کرو کہ اپنے ہاتھ سے مسجد صاف کیا کرو۔ یہ وہ کام ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، نبیوں کو پیغمبروں کو حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف رکھو۔ اللہ اکبر، یہ عہد لیا، وعدہ لیا حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے، ان طہرا بیتی للطائفین، کہ صاف ستھرا رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ کے گھر کی صفائی، اللہ اکبر، کہتے ہیں دل صاف کرتی ہے۔ اللہ کے گھر کو صاف کرو گے تو دل صاف ہوگا۔ مسجد نبوی میں ایک بوڑھی خاتون تھی جو مسجد کو صاف کیا کرتی تھی۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں پہلے ہوتا تھا، صبح بچے جب پڑھ کے چلے جاتے تو مائیاں آتی اور مسجدیں صاف کرتی تھیں۔ تو وہ بوڑھی حبشیہ خاتون تھی، فوت ہو گئی۔ تو حضور نے ایک دن فرمایا کہ میں کتنے دنوں سے اسے دیکھ نہیں رہا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو کہا تم نے مجھے بتایا نہیں اس کے جنازے کے لیے؟ کہا وہ ایک عام سی عورت تھی اور آپ کے کندھوں پہ نبوت کی اہم ذمہ داریاں۔ تو ہم نے کہا کہ وہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے۔ فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی؟ کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ حضور صحابہ کو ساتھ لے کے اس کی قبر پہ گئے، وہاں جا کے حضور نے دعا کی۔ تو مسجدوں کی صفائی یہ معمول زندگی کا رکھو۔ میں بڑے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے ایک ملک میں کہ بڑے پڑھے لکھے نوجوان اور سمجھدار بچے، انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں مسجد کی ٹوٹیوں پہ اور مسجد کی لیٹرینوں پہ لگائی ہوئی ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے مسجدوں کی خدمت کی، اللہ نے پھر ان کو بڑا نوازا ہے۔ تو ضرور خادم ہو بھی کسی مسجد میں تو پھر بھی مسجد کی صفائی کبھی کبھی جو ہے وہ کر لیا کریں، اور کبھی وقت نکال کر 2 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد کبھی لنگوٹا کس کے تو مسجد کی صفائی کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ نے پیغمبروں کو دیا ہے کہ میرے گھر کی صفائی کریں۔ علیہ السلام پر درود پڑھنے سے انسان خود سنورتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ درود اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے، اے اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول کر۔ تو کوئی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول کر، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ تو درود ہر صورت میں قبول ہے۔ تو اس کا جو فائدہ ہوا کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی دعا مانگی، تو اس کے مانگنے سے محبوب علیہ السلام پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوا وہ تو اللہ جانتا ہے، یا جس محبوب کریم پہ نزول رحمات ہوتا ہے وہ جانتے ہیں۔ لیکن جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، جو ہاتھ باندھ کے درود پڑھے، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو جو مسلسل درود پڑھے جا رہا ہے تو پھر رحمت کی برسات ہوتی ہے اس کے اوپر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو میرے اوپر درود پڑھو، تم جہاں بھی درود پڑھتے ہو وہ میرے تک پہنچتا ہے۔ صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر پڑھو، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، محفل کے آغاز میں پڑھو، محفل کے دوران پڑھو، محفل کے اختتام پہ پڑھو، مسجد میں پڑھو، گھر میں پڑھو، جہاں بھی میرے اوپر درود پڑھو گے، جیسے بھی میرے اوپر درود پڑھو گے، فرمایا میرے تک پہنچتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کی قربت پاؤں، حضور کا قرب مجھے ملے۔
اور اگر کسی کے سینے میں یہ آرزو نہیں ہے تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ میری بھی آرزو ہے، گناہ گار ہونے کے باوجود آرزو ہے، آپ کی بھی آرزو ہے۔ آرزو تو کی جا سکتی ہے، چونکہ کرم ہوتے دیر نہیں لگتی، وہ جس پہ چاہے کرم فرمائے۔ تو اگر قربت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑتا ہے۔ تو جتنا درود حضور پہ زیادہ پڑھو گے، قیامت کے دن اس قدر حضور کی قربت نصیب ہوگی، اور حضور کی چادر رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں ملے گی، جام کوثر نصیب ہوں گے، اور جہاں حضور ہوں گے وہاں قیامت کے دن کی سختیاں نہیں ہوں گی، وہاں دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی۔ تو حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا یقیناً یہ دکھوں کو دور کرنے کا علاج ہے، اور یہ دنیا آخرت کی بہتریوں کی ضمانت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو امام ابو داود نے اپنی سند سے روایت کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میرے اندر لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ روح اطہر جسد انور میں لوٹا دی جاتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو مجھے کائنات میں کوئی ایک لمحہ تو ایسا بتاؤ جس لمحے حضور پہ سلام نہ پڑا جاتا ہو۔ وہاں روضہ رسول پہ چلے جائیں تو وہاں لمحہ لمحہ سلام کے گجرے ہیں، کائنات کے جس گوشے میں چلے جائیں درود و سلام کے جو ہیں وہ گجرے ہیں۔ تو کوئی ایک لمحہ بھی 24 گھنٹوں میں ایسا نہیں ہے کہ جب حضور پہ سلام نہ پڑا جاتا ہو، اور جب سلام پڑا جاتا ہو تو حضور کی روح اطہر بدن رحمت میں ہوتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور جس کو حضور سلام کا جواب دے دیں، اللہ اکبر، کہ درود پڑھا کرو۔ درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جواب کا ذریعہ ہے، اور جب جواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ گیا تو دنیا میں بھی بھلا ہی بھلا ہے، آخرت میں خیر ہی خیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے، وہ کائنات کا سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس ہے۔ ہم بخیل تو نہیں ہیں، تو پھر پوری یکسوئی کے ساتھ چند مرتبہ حضور پہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے۔ ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کفران نعمت کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور بہت بڑا سبب انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو، تو جو چیز تم نے نکال دی اس کی جگہ اللہ تمہیں اور عطا کر دیتا ہے۔ بعض کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالی بحران میں آ گیا تو وہ کرتا کیا ہے کہ جو راہ خدا میں دینے کا کھاتا تھا پہلے اسے کلوز کرتا ہے، یہ فلاں مدرسے کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ مسجد کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ فلاں غریب کو دیتے ہو یہ بھی بند کرو، حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن 5 گاڑیاں ہیں تو 2 گاڑیوں پہ گزارا کر لیا جائے، پیٹرول بچے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر کے لچھن وہی ہیں، لیکن بند کہاں سے کیا؟ جہاں سے رزق آنا تھا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا ہے جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے، اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ تو بچوں کی شادیاں کرو، اگر وہ جوان ہو گئے رزق نصیب ہوگا۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے، کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں،
کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں، اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں، تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا۔ میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ان کی پریشانیاں بانٹ لو، ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے، اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا۔ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے، تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا، تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ الانفاق علی طلبۃ العلم، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا، چھٹا رکن دین کا روٹی ہے۔ گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے، تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ۔ تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول خدوشی پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے، تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک، رزق فراواں نصیب فرمائے۔ کو حضور کا دیا ہوا ایک نسخہ دینے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے کوئی قسم نہیں لیتا، ہاتھ نہیں اٹھواتا، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ عزم کریں کہ حضور کی جانب سے جو پھول ملیں گے جھولی میں ڈال لیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ تو عمل کر کے دیکھیں، اگر شفا نہ ہوئی میرا گریبان پکڑ لینا، کیونکہ حضور جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ لاکھوں فرامین رسول کا خلاصہ ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو ترک کر دے، تو پھر اسلام کا حسن اسے نصیب ہوگا۔ ایک تو اس کی جو ہے وہ تشریح علماء کے طرز پہ ہے نا، لیکن آج میں اس حدیث کی کسی علمی بحث میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، اس کی عملی بحث میں ہم سب پڑھتے ہیں۔ جب یہاں سے جائیں گے آپ اپنے گھر پہنچیں گے تو یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں نے جس طرح آپ سے عرض کی ہے میری عرض آپ ٹالیں گے نہیں، اور پھر جب شفا ہوگی تو مجھے دعائیں دیں گے۔ تو آج شام کو کاغذ لے کے بیٹھ جائیں اور سویر سے لے کر اس وقت تک اپنے معمولات لکھیں کہ میں نے سویر سے لے کر اس وقت تک کیا 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 ہے، کتنی مرتبہ کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، کس سے بات کی ہے، کتنا سویا ہوں، کہاں گیا ہوں، کہاں اٹھا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں۔ کسی نے جو ہے وہ کوئی چائے والے کھوکھے پہ پونا گھنٹہ گزارا ہوگا، چائے پینے گیا وہاں جوں بیٹھا اور سیاسی باتیں چڑھ گئیں۔ کسی نے سوشل میڈیا پہ کچھ وقت گزارا ہوگا، وہ بھی لکھے کہ میں نے آج یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ تو آج کی ساری فہرست 24 گھنٹے کی نہیں، صبح سے لے کے سونے کے وقت تک
12-14 घंटे की फहरिस्त बनाएं और फिर उसके ऊपर निशानी लगाएं इसमें बेमकसद चीज़ें क्या थीं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जिनसे मुझे ना दीन का फ़ायदा हुआ, ना दुनिया का फ़ायदा हुआ, ना मेरे जिस्म को कोई तक़वियत मिली, ना रूह को ताकत मिली, ना वो मेरे अखलाक के सुधारने का सबब थी। ये काम मैंने क्यों किया? पौना घंटा यहाँ क्यों बैठा रहा? ये चीज़ मैंने क्यों देखी? ये काम मैंने क्यों देखा? फलां को घूर के क्यों देखा? फलां के बारे गलत क्यों सोचा? तो आज की फहरिस्त में देखें 6 चीज़ें, 5 चीज़ें, 4 चीज़ें, 2 चीज़ें, 10 चीज़ें, आप देखें कि इसमें ला यानी है जिसमें कोई फ़ायदा नहीं था, तो आप उनको निशान लगा दें और ये अज़म करें कि कल ये नहीं करूँगा। अगले दिन फिर वो तो आप यकीनन नहीं करेंगे जब पक्का इरादा कर चुके हैं, तो अगले दिन फिर मामूल से दिन आपका गुजरे, तो जब शाम का वक्त हो तो फिर दोबारा कागज़ कलम लेके बैठ जाएं और लिखें आज मैंने क्या क्या किया। आज 8 चीज़ें निकली हैं तो कल कोई और नई चीज़ें 5-4 और आ जाएंगी, तो उनको भी काट दें कि परसों ये भी नहीं करनी। सिर्फ 8 दिन अगले पीर तक रोज़ाना शाम को दिन के मामूलात लिखें और टिक करते जाएं कि ये ठीक मैंने किया और ये मैंने गलत किया है और ये ला यानी था, ये मैंने कल नहीं करना। 8 दिन गुजरने के बाद जब आप यहां अगले पीर आएंगे तो आपका चेहरा तमा रहा होगा। ये सिर्फ 8 दिन का नुस्खा है, 8 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करें, आपको जीने का मजा आ जाएगा। सुबह उठेंगे हशाश बशाश, सोएंगे तो गूढ़ी नींद आएगी, ना दिल पर कोई बोझ, ना दिमाग पर बोझ, ना कोई ज़मीर पे बोझ। तो फिर जाहिर है जो फारिग बचेगा वक्त, आप कहेंगे किस में मैंने खोखे पे भी नहीं बैठना, नाई वाले हमाम पे भी नहीं बैठना, वो फजूल काम ये भी मैंने नहीं करना, तो फिर क्या करेंगे? तो वक्त ऐसे तो गुजरता नहीं, फिर मोहम्मद अरबी पे दरूद पढ़ने लग जाएं, फिर कुरान खोल के बैठ जाएंगे। हम सिर्फ 8 दिन इसकी मशक करके देख लें तो फिर देखना कि जिंदगी कितना लुत्फ देती है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुन लो तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप आदम एक है। ला फदला ले अरबियन अला आजमी, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं है। किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत का मयार सिर्फ तकवा है। हमारे आज भी हिंदुआना रस्में ख़त्म नहीं हो रही। दौलत की तकसीम पर, अमीर गरीब की बुनियाद पर इस मुआशरे में तकसीम मौजूद है। हमारे देहातों में चौधरी और कम्मी की बुनियाद पर तकसीम मौजूद है। रियाया और हुक्मरानों की बुनियाद पर यहाँ तकसीमें मौजूद हैं। लेकिन मेरे और आपके आका और मौला ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए जो मंशूर दिया वो ये था, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। क्योंकि काले रंग भी अल्लाह ने बनाए हैं, गोरे रंग भी अल्लाह ने बनाए। हकीम लुकमान रंग के काले थे और सूरत अच्छी नहीं थी, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने बदसूरत क्यों हैं? तो हकीम लुकमान ने क्या जवाब दिया? कहा, आप शक्ल में नक्श निकाल रहे हैं या शक्ल बनाने वाले में नक्श निकाल रहे हैं? तो वो खामोश हो गया। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह ने बनाया है ना, उसने कांटा भी उसने पैदा किया है, फूल भी उसने पैदा किया है, चेहरों की रंगत उसने बनाई है। किसी में कोई रंग भर दिया, किसी ने कोई रंग भर दिया। तो रंगों की बुनियाद पर, नस्ब की बुनियाद पर कोई अफजल, कोई अशरफ, कोई आला, कोई बद, ये नहीं है। बल्कि मयार जो दिया गया वो क्या था? तकवा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो ज्यादा मुत्तकी है अल्लाह के नजदीक वही मुअज़्ज़ज़ है, वही मोतबर है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने औरतों के बारे में ताकीद की कि वो तुम्हारी ज़ेरे दस्त हैं, इनकी मिलक कुछ नहीं होता और कमज़ोर हैं, इनके बारे अल्लाह से डरना। और हुजूर ने उनके साथ हुस्न सलूक करने की वसीयत की। फिर गुलामों के साथ हुस्न सलूक करने का हुजूर ने दर्स दिया कि जो खुद खाते हो वो उन्हें खिलाओ, जो खुद पीते हो उन्हें पिलाओ, जो खुद पहनते हो उन्हें पहनाओ।
بعض لوگ ملازم کو، ماتحت کو جو ہیں وہ ہلکے کپڑوں میں کسن رکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ غلام ہے، یہ ملازم ہے اور ہم باس ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 چیزوں کی تاکید کی۔ پھر حضور نے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی بار حضور نے تاکید کی کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہیں وراثت کے اندر حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ تو ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے حضور نے تاکید ارشاد فرمائی۔ پھر حضور نے 3 باتوں کی تاکید فرمائی۔ پہلی بات، عمل میں اخلاص پیدا کرو، چونکہ عمل کا خلوص ہی قبولیت کا سبب و ذریعہ ہے۔ اگر عمل میں خلوص نہیں تو کچھ بھی پلے نہیں ہے۔ دوسری بات، حاکموں کو وصیت کرنا، جو بادشاہ وقت ہوں، حاکم ہوں، ان کو خیر کی بات کہنا، ان کو بتانا، ان کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرنا، یہ ذمہ داری ہے قوم کے اوپر۔ تیسری بات کہ حضور نے یہ وصیت فرمائی، لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہونا، الگ الگ ٹولیوں میں نہ بٹنا، لابیاں نہ بنانا، گروہ بندیاں نہ کرنا، جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا، فرقہ بندی سے بچنا اور جماعت وحدہ کا ساتھ دینا۔ حضور نے فرمائی، تابع السواد الاعظم فإنہ من شذ شذ فی النار، جو بڑی جماعت ہے، سواد اعظم ہے، ان کے ساتھ رہنا، جو ان سے بچھڑ گیا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ در ماہی دا چھوڑی ناہی، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی۔ اس لیے لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ قائم رہنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے امت مسلمہ، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے، میں ضمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت۔ کہا ان 2 چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، میرے والد نے خواب میں حضور کو دیکھا اور یہی سوال کیا، حضور آپ کا حکم ہے، انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میرا حسن نمکین ہے، بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ نمکین حسن میں کشش زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہاں میٹھے حسن سے انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال کیا تو حضور نے جو جواب دیا سنیے۔ آقا کریم نے فرمایا، جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا۔ لیکن پوشیدہ حسن کا عالم بھی یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور وہ بھی چھپا ہوا حسن، اور دیکھنے والا شاعر، اور وہ بھی انگلیاں رکھ کے دیکھے۔ اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اور مولانا حسن رضا بولے، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو۔ تو یہ چھپا ہوا حسن ہے۔ باقی رہی بات انگلیوں کی، تو اعلیٰ حضرت کی کہانی سنیے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن 3 لفظوں میں بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو سفید رنگ، دوسرا حضور کا حسن متوازن، قد بھی، اعضائے بطنیہ بھی، پیشانی بھی، سر انور بھی، پورے اعضاء کا توازن، اور تیسری بات ملیحا، حضور کا حسن نمکین تھا۔ میٹھا جو حسن ہوتا ہے اس میں نقوش اتنے تیکھے ہوتے ہیں، جب دیکھتا ہے کوئی تو تڑپ جاتا ہے، لیکن جو نمکین حسن ہوتا ہے اس میں جب کوئی دیکھتا ہے تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور محبوب جب چلا جائے تو پھر محب دل پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ جانے والا دل بھی ساتھ ہی لے گیا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کشش دی تھی کہ جو پھر حضور کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہتا۔ اور مولانا حسن رضا بولے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔
اللہ نے اپنے محبوب کی صورت ہی ایسی بنائی تھی. کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور. پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اللہ اکبر. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. اقبال کا لہجہ بھی دیکھیے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ اکبر. جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے جگہ جگہ کہا تھا کہ میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں, جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا. خاکے تو بڑی دور کی بات ہے, میرے محبوب کا تو سایہ بھی نہیں تھا, اور جس کا سایہ نہیں ہے اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے. چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا, مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جان. ان کا نام کبھی بھی نہیں مٹنے والا ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن آخری بات وہ یہ کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے. یہ محبت کا نمایاں تقاضا ہے. محب محبوب کی اداؤں کو بھی اختیار کرتا ہے, اس کی رضا کو بھی چاہتا ہے, اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے. حضور علیہ السلام کی رحمت میں چھپ کر کے, حضور کی رحمت کے سائے میں اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ, پھر دیکھنا کہ اس کی رحمتیں کتنی چھم چھم برستی ہیں. سال ماہ سیام آتا ہے, برکتیں لوٹاتا ہے, روح کے زنگ اتارتا ہے, من کی میل کھینچ لیتا ہے, ایک نئی تازگی دے کے, ایک ولولہ تازہ دے کے, روح کو ایک بہار دے کے, اور ہم سے رخصت ہو جاتا ہے. اور اگر ہم ان جلووں کو سمیٹ نہ سکے, ان برکتوں کو اپنے من میں جذب نہ کر سکیں, تو پھر ہم جیسے تھے آہستہ آہستہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اس ماہ انور کے دامن سے جو نور ملا ہے اس کو اپنے اندر جذب کرنا چاہیے اور اپنے اندر اچھی طرح سے اتار لینا چاہیے, تاکہ اس کی برکتیں پورا سال ہمارے ساتھ رہیں, اور اگلے سال نئی برکتوں کے ساتھ ہماری روحانیت میں اضافہ ہو. تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو نیکیوں کا خوگر بنانا پڑے گا, اور ان اعمال خیر کی برکتوں کو اپنے اندر جذب کرنا پڑے گا. دیکھیے ماہ سیام میں کتنی چھوٹی رات تھی. آدھی رات تو تراویح میں گزر جاتی, پھر سحری کے وقت اٹھنا پڑتا, 2-3 گھنٹے سونے کو بمشکل ملتے تھے, لیکن پھر سحری کو اٹھ جاتے تھے. تو اگر وہ معمول اب بھی برقرار رکھنا چاہیں تو رکھا جا سکتا ہے. 1 مہینہ گزر گیا تو بقیہ زندگی کے ایام بھی گزر جائیں گے, اور یہ راتیں چھوٹی تھیں, پھر تراویح اور سحری درمیان میں تھی. تو اب تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, تو راتوں کی گنجائش زیادہ ہو گئی ہے, اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ راتیں بھی لمبی ہوتی جا رہی ہیں. تو اگر ہم اپنے ان معمولات تہجد کو جاری رکھنا چاہیں تو ہمیں 1 پورا مہینہ مشق کروائی گئی اور ہمیں اٹھنے کا خوگر بنایا گیا, تو ہم اس کو اچھی طرح سے اپنے اندر روح میں جذب کر سکتے ہیں, اتار سکتے ہیں. سارا دن بھوک کاٹی, پیاس کاٹی, اور اپنی زبان کو قابو میں رکھا, خیالوں کو کنٹرول میں کیا, آنکھوں پر شرم و حیا کے پہرے بٹھائے, اور کس طرح ہم نے اپنے روزے کو نبھایا کہ کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جائے جس سے روزے کے نور میں فرق آ جائے. تو کیا ہم ان معمولات کو اب باقی نہیں رکھ سکتے کہ ہمیں بھوک نہ کاٹنی پڑے, پیاس گوارا نہ کرنی پڑے, لیکن باقی ہماری زبان کی احتیاطیں باقی رہیں, ہماری آنکھوں کے پردے اسی طرح جو ہے وہ تنے رہیں, اور ہمارے خیال اسی طرح جو ہیں وہ یکسو رہیں اور منتشر نہ ہونے پائیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین, اچھا اور خوبصورت موقع ہے, اس کو ہم کبھی ضائع نہ کریں. ماہ سیام یہ کل کی بات تھی, آیا تھا اور گزر بھی گیا, تو اسی طرح پوری زندگی بھی گزر جائے گی. تو ہم اپنے ماضی کو دیکھیں, ایسے گزر گیا نا ماضی سارا,
60 سال ہے یا 20 سال ہے یا 50 سال ہے تو ایسے گزر گئی نا زندگی، تو جو بقیہ ہے وہ بھی ایسے ہی گزرے گی نا. اس کے پہیوں کو کوئی جو ہے وہ روک تو نہیں دے گا کہ وہ اس رفتار سے نہیں گزرے گی. دیکھو 1 مہینہ تھا روزوں کا، گزر گیا نا. جس نے رکھے ہیں اس کے بھی گزر گیا، اور جس نے ڈٹائی کے ساتھ روزے نہیں رکھے تو اس کا بھی تو گزر ہی گیا ہے. عید کے دن چلو زبان سے نہ کہتا ہوگا، سوچتا تو ہوگا ہی کہ جنہوں نے رکھے ان میں کمزور بھی تھے مجھ سے، ان کا بھی تو گزر ہی گیا. میں رکھ لیتا تو میرے بھی تو گزر ہی جاتے. اسی طرح پوری زندگی. حضرت داتا صاحب کے شیخ ہیں شیخ ختلی، انہوں نے کیا خوبصورت بات کہی، الدنیا یومن ولنا فیہا صومن. کہا دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. تو یہ ایک دن کے برابر ہے دنیا، تو اس کو روزہ رکھ کے گزار دیں. آنکھوں کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، کانوں کا روزہ ہو، ہاتھوں کا روزہ ہو، اور اشتہائے بطن اور اشتہائے نفس کا روزہ ہو، پاؤں کا روزہ ہو، اور حزم و احتیاط کے ساتھ یہ ساری زندگی گزار جائیں. تو آئیے اس مختصر زندگی کو مالک کی راہوں میں بسر کر دیں، اور زندگی حقیقت میں زندگی بھی وہی ہے، اور جو ہم نے اپنی خواہش نفس سے گزاری، گزر تو وہ بھی جائے گی لیکن اس کا پچھتاوا ڈاڑھا ہوگا. تو آئیے اس مختصر زندگی